اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون او یاخذہم فی تقلبہم فما هم بمعجزین او یاخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف رحیم صدق اللہ العظیم۔ سبق نمبر 141 ہے، 26 آیتیں پڑھنے لگے ہیں سورۃ النحل کی آیت 45 سے لے کر آیت 70 تک۔ سب سے پہلے اللہ تعالی نے فرمایا افامن الذین مکروا السیئات، وہ لوگ جنہوں نے برے منصوبے بنائے، افامن کیا وہ مطمئن ہو گئے؟ تو کیا وہ لوگ جنہوں نے برے منصوبے بنا رکھے ہیں، بناتے رہتے ہیں، کیا وہ مطمئن ہو کے بیٹھے ہیں؟ کیا انہیں اس چیز کا ڈر نہیں ہے ان یخسف اللہ، کہ اللہ دھنسا دے؟ یخسف فعل مضارع، ماضی کیا ہے؟ خاصافہ باب ضربہ سے خاصافہ یخسفو، خاصافہ اس نے دھنسا دیا، یخسفو وہ دھنسا دیتا ہے، این یخسفہ کے دھنسا دے اللہ تعالیٰ، بہم ان کو لے کر الارض زمین میں، ان سب کو زمین کے اندر دھنسا دے۔ کیا ڈر نہیں لگتا تمہیں؟ اللہ کے عذاب سے بے نڈر ہو گئے ہو، بے خوف ہو گئے ہو؟ دنیا والوں سے ڈر لگتا ہے، اپنی حکومتوں سے، اپنی ریاستوں سے، اپنی طاقتور وڈیروں سے ڈر لگتا ہے کہ وہ نقصان دے سکتے ہیں، اللہ سے کوئی ڈر نہیں۔ او یاتیہم العذاب، یا اس چیز سے نڈر ہو گئے ہو کہ یاتیہم، کہ ان کے پاس آ جائے العذاب، کوئی عذاب؟ ضروری نہیں کہ صرف دھنسانے والا عذاب ہو، اللہ کے پاس تو عذاب کی کئی شکلیں۔ کیا اس سے مطمئن ہو کر بیٹھ گئے ہو؟ جو کریں گے دنیا میں ایسے گزر جائے گی؟ نہیں، ہر وقت ڈرتے رہو کہیں کوئی اللہ کا عذاب تم پر نہ آ جائے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کا عذاب ضروری نہیں کہ کچھ پہلے الارم کرے پھر آئے، من حیث لا یشعرون، اس طریقے سے آ سکتا ہے کہ لا یشعرون، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، احساس تک نہیں ہوگا، اچانک بیٹھے اچانک کھڑے اچانک سوئے کسی وقت بھی آ سکتا۔ اللہ کا ڈر تمہارے اندر ہے۔ او یاخذہم، او کے معنی یاخذ، آخذا سے، آخذا کے معنی اس نے پکڑا، یاخذ وہ پکڑتا ہے، او یاخذ جب وہ اللہ کا عذاب پکڑ لے، ہم ان لوگوں کو، فی تقلبہم ان کے تقلب کے دوران، تقلب کے معنی یہ آپ کی نقل و حرکت، چلتے پھرتے، یہ تقلب ہے نا، ایک حالت سے دوسری حالت، یعنی بقاعدہ چلتے پھر رہے ہیں، نہ بیٹھے ہیں، نہ صرف کھڑے ہیں، نہ سوئے ہوئے ہیں، حرکتیں چل رہی ہیں، موشن چل رہی ہیں، اپنی اپنی ڈیوٹیوں پہ ہر بندہ کام کر رہا ہے، استاد شاگرد پڑھا رہے ہیں، یہ تقلب ہے۔ اللہ چاہے تو ان کے تقلب میں، یعنی ان کی چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے۔ یاد رکھو کہ فما ہم بمعجزین، فا تو ما نہیں، ہم وہ لوگ تو یہ لوگ نہیں ہیں، بمعجزین، معجزین جمع ہے کس کی؟ معجز کی، اور معجز عاجز کرنے والا، معجزین عاجز کرنے والے۔ عاجز کرنے والے کا کیا مطلب؟ بے بس کر دینے والے، یعنی کوئی آپ پر کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ اسے ایسا بے بس کر دیتے ہیں وہ کر ہی کچھ نہیں سکتا، ایسا پلان کرتے ہیں یا ایسا پتا پھینکتے ہیں اگلے کے بس میں نہیں رہتا کہ وہ ایسا کر سکے۔ اللہ کہتے ہیں فما ہم بمعجزین، اللہ ان کی چلت پھرت کے دوران ان کو پکڑ لے، وہ اللہ کو بے بس کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کو عاجز کر دینے والے نہیں ہیں۔ او یاخذہم، یا پھر اللہ پکڑ لے ان کو، علی تخوف، آہستہ گھٹتے چلے جائیں، آہستہ یوں کہ پہلے ٹھیک ہو، آہستہ تھوڑا کر کے اللہ تمہیں عذاب دے۔ ایک تو عذاب اچانک آ جائے، یا یہ ہے کہ عذاب آہستہ آ جائے اور پتہ ہی نہ چلے ہم عذاب میں ہیں۔ معاشی حالات ملک کے خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، روز بروز خراب ہو رہے ہیں، معاشرہ روز بروز آہستہ ہر اگلے دن آنے والے دن میں معاشرہ مزید خراب ہو رہا ہے، تو دھیرے اللہ ان کو پکڑتا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ارے توجہ کرو اپنے اللہ کی، انابت اختیار کرو، رجوع کرو۔ فإن ربکم لرؤوف الرحیم، تو یقیناً تم سب کا جو رب ہے لرؤوف، صرف رؤوف نہیں، لا رؤوف کہا ہے، لام لگا کے تاکید کیا کہ ایسا ہے۔ اللہ کیا ہے؟ رؤوف، بڑا شفیق، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ ابھی تک نہیں پکڑا نا زیادہ، اچانک عذاب نہیں آیا نا، آپ کی قومی خباثتوں، شرارتوں، شیطانیوں کے باوجود ابھی تک وہ عذاب نہیں آیا جو پرانی قوموں پر آیا، اس لیے کہ اللہ بھی ٹائم سے جلدی فائدہ ہو۔ اولم یروا، اور کیا نہیں انہوں نے دیکھا؟ ارے سبق حاصل کرنے کے لیے ذرا کائنات کو دیکھا۔ اولم یروا، اور کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا؟ ما خلق الا ما، اس طرف، ما خلق اللہ، جو اللہ نے تخلیق کیا ہے، من شیء، کوئی چیز دیکھ لو جو اللہ نے تخلیق کی، اللہ کی تخلیق کی کوئی چیز دیکھ لو، یتفیأ ظلالہ، جھک جاتے ہیں ظلالہ، ہر چیز کے سائے، عن الجمین،
دائیں طرف، والشمائلی اور بائیں سائڈز پہ، ہر چیز کا سائے گرتے ہیں اللہ کے آگے، دائیں یا بائیں، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، للہ اللہ نے ہر چیز کی بناوٹ ایسی بنائی ہے کہ اس کا سجدہ اللہ کو ہوتا ہے۔ سورج کی شعاع سے، سورج کی کرنوں کے ذریعے سے، یا پھر عام روشنی چراغ وغیرہ جلا لو، دائیں طرف چراغ ہے تو بائیں طرف آپ کا سایہ ہے، تو سجدے کرتے ہیں اللہ کو۔ وہم داخرون، داخر سے داخارا یادخارو، کیا مطلب؟ اظہار عاجزی کر، داخرون، اور وہ سب اظہار عاجزی کر رہے ہوتے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ ارے تم خواہش سے، طوعاً، اپنی مرضی سے کرو نہ کرو، سجدے تو اللہ کو ہو ہی رہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کو سجدہ کر رہا ہے۔ مِن دَابَّةٍ، چاہے وہ چوپائے ہوں، والملائکہ، اور چاہے فرشتے، چھوٹی سے چھوٹی چیز یا مقدس سے مقدس مخلوق، سب اللہ کو سجدہ۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کیا کرتے، ذرا بھی تکبر نہیں کرتے۔ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ، وہ تو ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب، من فوقہم، اپنے اوپر سے، کہیں اوپر سے عذاب نہ آ جائے۔ وَيَفْعَلُونَ، اور وہ کرتے رہتے ہیں، مَا یُؤْمَرُونَ، جو ان کو حکم ملتا رہتا ہے، جو حکم ملتا ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں، اور پھر بھی ڈرتے ہیں اپنے رب سے کہ کہیں اوپر سے کوئی عذاب مسلط، اوپر سے مراد ہے کوئی عذاب کا مسلط ہو جائے۔ تو یہ آیت سجدہ سی، آیت نمبر 50 سورۃ النحل کی یہ آیت سجدہ ہے۔ تو جن نے یہ تلاوت کی ہے، تلاوت سنی ہے، سب پر سجدہ فقہ حنفی کے مطابق واجب ہے، واجب، ضروری۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور اللہ نے کہہ دیا ہے، کہہ رکھا ہے، فرما دیا ہے، لا تتخذوا الہین اثنین، دو خدا مت بناؤ، خدا ایک ہی، دوسرے کی اجازت بھی نہیں ہے، تم نے تو سینکڑوں بنا رکھے ہیں۔ انما هو الہ واحد، یقین جانو کہ وہی ایک ہی خدا ہے۔ فإیایا فرحبون، تو میری ہی، مجھ سے ہی رہبت اختیار کرو، یعنی ڈرتے رہو، ڈر میرا رکھو۔ کئی کام تم اس لیے نہیں کر سکتے، کسی کا ڈر ہوتا ہے تمہارے سینے میں، حکمرانوں کا ڈر ہوتا ہے، کسی جبار قہار شخصیت کا ڈر ہوتا ہے، نہیں، ڈر ایک ذات کا، اور جس کا ڈر اور احترام اور قدر ہے وہ اللہ کی نسبت سے رکھو، احترام کا ایک ہے۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی اللہ ہی کی ملکیت ہے، اس کا اختیار ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور دین بھی اسی کا ہے، واسبہ، جو لازم، جو پکا ہے۔ یہاں دین سے مراد دین بھی ہے، اور یہاں دین سے خاص طور پہ علماء نے مراد اطاعت لیا ہے، دین کے معنی جھک جانا، اسی کی اطاعت ہر حال میں لازم ہے۔ افغیر اللہ تتقون، تو کیا اللہ کے علاوہ تم ڈرتے ہو؟ ذرا دیکھو اپنے گریبانوں میں جھانک کر، کہیں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف تو تمہارے دل میں نہیں ہے؟ تم سے سوال ہو رہا ہے، اگرچہ اگر خوف ہوگا تمہارے دل میں تو تک نہیں بنتا کسی اور سے ڈرنے۔ کیوں؟ وما بکم من نعمہ، ارے تم کو جو بھی نعمت حاصل ہے، وما، اور جو بھی، بکم، تمہیں وابستہ ہے، تم سے ملحق ہے، من نعمت، جو بھی کوئی نعمت تم سے وابستہ ہے، آج تمہیں حاصل ہے، سانس لینے سے لے کر ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے تک، کچھ لمحات اچھے گزر گئے، اچھا لباس، اچھا پوشاک، اچھا کھانا، اچھا پینا، عزت دار گھرانہ، روٹی کپڑا مکان جو تمہیں حاصل ہے، فمن اللہ، تو وہ اللہ ہی کی طرف سے۔ ڈر کس کا ہے؟ دینے والا اللہ ہے، کوئی لینا چاہے نہیں لے سکتا اگر اللہ کی حکمت نہیں۔ فرماتے ہیں ثم، پھر، اذا، جب بھی، مسکم، تمہیں چھو لے، تمہیں ٹچ کرے، مسا، چھو لے، کم، تمہیں، الضر، تکلیف، نعمتیں ملی ہیں، کہاں سے ملی ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ ثم اذا مسکم الضر، اور پھر جب بھی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، جو بھی پہنچتی ہے، فالیہ، تو اسی اللہ ہی کی طرف، تجأرون، تم فریادیں کرتے ہو نا، جأر، چیخ و پکار کر کے کسی سے کچھ مانگنا، یجأرو، چیخ و پکار کرتے ہو، مانگتے ہو، فریاد کرتے ہو، وہ کرتا ہے، تجأرو، تو کرتا ہے، تجأرون، تم سب فریاد کرتے ہو۔ جب تکلیف ہوتی ہے تو آخری فریاد پھر بھی کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے۔ تکلیف میں فریاد اللہ سے، نعمتیں دینے والا اللہ، ڈر کسی اور کا کیوں؟ ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب کاشف، ہٹا دیا اس اللہ نے، الضر، تکلیف کو، عنکم، تم لوگوں سے، جب اللہ وہ تکلیف دور کر دیتا ہے تم سے، کون کر رہا ہے؟ پکارا کس کو تھا؟ اللہ نے دور بھی کر دیا، اذا، تو اچانک بدل جاتے ہو۔ فریقم منکم، تم میں سے ہی ایک گروہ ہے، بربہم، وہ خود اپنے رب کا، یشرکون، شرک کرنے لگتے ہیں، لیکفروا، تو نتیجہ یہی نکلے گا نا، جب اللہ کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کریں گے، کسی اور کو بھی اپنا پالن ہار مانیں گے، کسی اور کو بھی اپنا دعاؤں کا قبول کرنے والا سمجھیں گے،
نظر و نیاز کے حوالے سے سمجھیں گے لیکفروا، تو نتیجہ یہی نکلے گا نا کہ وہ ناشکری کر رہے ہیں، بما آتیناہم، جو ہم نے انہیں دیا ہے، دیا ہم نے، ساتھ شریک کسی اور کو کر رہے ہو۔ فتمتعوا، تو کر لو مزے، کر لو مزے، فتمتعوا، تو چکھ لو، اپنے عیش کر لو، فسوف تعلمون، تمہیں پتہ چلے، لگ جائے گا تمہیں پتہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ارے کیسے عجیب انسان ہے یہ مشرک۔ وَيَجْعَلُونَ، اور یہ بناتے ہیں، لما، ایسی چیزوں کے جو لا یعلمون، جو نہیں جانتے یہ لوگ، نصیب، جن کو یہ نہیں جانتے، ان کو حقیقت کا نہیں پتہ کہ ان بیچاروں کے اختیار حقیقتاً کتنے ہیں، کچھ نہیں ہے نا، بتوں کا کیا اختیار؟ جب ان کو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے اختیار کا صحیح پتہ ہی نہیں ہے، یعنی کہ یہ اسے سمجھتے ہیں کچھ ہے حالانکہ نہیں ہے، انہیں نہیں پتہ نا، ان کا یہ بناتے ہیں نصیباً، حصہ، ان کو حصہ دیتے ہیں، مما رزقناہم، اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دی، یعنی وہ بت جن کی حقیقت کا ان کو خود نہیں پتا، غلط فہمی میں مبتلا ہے ان کی حقیقت کے بارے میں، ان کا حصہ لگاتے ہیں اس رزق میں جو ہم نے دیا ہے، یعنی یہ سمجھتے ہیں یہ کچھ انہوں نے ہمیں دیا ہے، یہ فلاں صاحب نے ہمیں دیا ہے، نہیں، سب اللہ نے۔ تاللہ، اللہ کی قسم، لتسألن، اے مشرکو تم سے پوچھا جائے گا، تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ یہ عربی والے جانتے ہیں جن کو عربی صحیح طرح آتی ہے۔ تسألو ہے تو پوچھا جائے گا، تسألون تم سب سے پوچھا جائے گا، لتسألن، لام بھی تاکید کا، نون بھی تاکید کی، ہر حال میں تم سے پوچھا جائے گا، اما، اس چیز کے بارے میں جو کنتم تم کرتے ہو، تفترون، بہتان باندھا کرتے ہو، اپنی طرف سے باتیں بنا لیا کرتے ہو، یہ تمہاری اپنی طرف سے باتیں بنی ہوئی ہیں کہ فلاں نے دیا، فلاں نے دیا، اللہ نے دیا۔ شرک کی کئی صورتیں ہیں، یہ بھی ایک صورت، اللہ کے علاوہ کسی اور کو دینے والا سمجھا جائے۔ وَيَجْعَلُونَ، اور یہ مشرک کرتے ہیں، للہ، اللہ کا، البنات، بیٹیاں، اللہ کی بیٹیاں بناتے ہو، بے وقوفو، صفاتی شرک کے ساتھ ساتھ، عبادتی شرک کے ساتھ ساتھ، ذات میں بھی شرک کرتے ہو، اللہ کے لیے بنات، البنات، بیٹیاں بنا رہے ہو، فلاں کو اللہ کی بیٹی تصور کر رہے ہو یا بیٹا تصور کر رہے ہو، کتنی حماقت ہے، سبحانہ، اللہ تو پاک ہے اس سے، اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تو بیٹی کی، اللہ کا بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اللہ اس سے پاک ہے، یہ اولاد ضرورت ہوتی ہے، اللہ تو ہر ضرورت سے پاک ہے، سبحانہ، پاک ہے اس کی ذات، وَلَهُمْ، اور ان لوگوں کے لیے، اچھا ایک بات، یعنی ڈبل جرم ہے، ایک تو اللہ کی اولاد بناتے ہو، اور نمبر 2 خرابی کیا ہے، بیٹیوں کو تم خود اپنے لیے برا سمجھتے ہو، اپنے لیے کوشش کرتے ہو اللہ میاں ہمیں بیٹا دے دے، بیٹی نہ دے۔ فرمایا وَلَهُمْ، اور ان کے لیے ہے ما یشتہون، جس کا وہ خواہش رکھتے ہیں، یعنی پہلے ایک چیز غلط ثابت کرنا، پھر اس چیز میں بھی اللہ کے لیے وہ چیز ثابت کرنا جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ ما یشتہون، اور ان کے لیے وہ ہے جس کی وہ خواہش رکھتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، اور جب ان میں سے خود کسی کو بشارت ملتی ہے، خوشخبری ملتی ہے، بالانثیٰ، کسی مؤنث کی، بیٹی کی، ہیں زبیر صاحب، ظل وجہہ، تو اس کا چہرہ ہو جاتا ہے مسودن، سیاہ، جب خود اپنی حوالے سے جب خوشخبری ملتی ہے، بڑی خوشخبری ہے نا، اللہ کے لیے بیٹیاں بنا رہے ہو، اگر اپنے حوالے سے تمہیں ہو کہ جناب بیٹی ملی ہے تو پھر تو بڑا سیاہ چہرہ ہو جاتا ہے، وہ جبکہ وہ شخص قزیم، بڑا گھٹ گھٹ کے جی رہا ہوتا ہے، بڑا کڑ رہا ہوتا ہے کہ میری گھر بیٹی پیدا ہو گئی۔ یہ تو تمہارے اندر کی بہت ساری خرابیاں آ گئی سامنے، پہلے بیٹی کو برا سمجھنا، برا سمجھ کے پھر وہ بھی اللہ کے لیے بنانا، اللہ کی اولاد کا تصور کرنا، کتنی برائیاں اکٹھی آ گئی اس چھوٹے سے صورت میں۔ کہتے ہیں جب کسی ان میں سے، ان کی معاشرتی خرابی دیکھو ذرا، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ہماری بیٹی ہے تو یا توارا، تواری سے ہے، تواری ورا سے ہے، ورا کے معنی پیچھے ہو جانا، پیچھے کیوں ہوتا ہے بندہ؟ چھپنے کے لیے، تو توارا کے معنی ایک دوسرے سے چھپے، فعل ماضی باب تفاعل ہے نا، ایک دوسرے سے چھپتے ہیں، یا توارا فعل مضارع ہے، وہ چھپتے ہیں، من القومی، قوم سے، پوری قوم ایک دوسرے سے چھپنا شروع ہو جاتی ہے۔ وجہ کس وجہ سے چھپتی ہے؟ ایک دوسرے سے چھپتے پھرتے ہیں، کیوں؟ من سوء، عیب کی وجہ سے، اس برائی کی وجہ سے، یعنی یہ بے وقوف بیٹی کو عیب سمجھتے ہیں۔ یا توارا من القوم، تو یہ قوم سے ایک دوسرے سے چھپنا شروع کر دیتی ہے، من سوء، اس برائی کی وجہ سے۔ کون سی برائی؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اگلی برائی کا نام کیا دے رہا ہے؟ ما بشر بھی، جس کی ان کو خوشخبری دی گئی، ایک دوسرے سے چھپنا شروع کر دیتے ہیں کہ بڑا عیب ہو گیا، ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، یار یہ اتنا برا ہو گیا، لوگ کیا کہیں گے، ایک دوسرے سے چھپنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر سوچتے کیا ہے، پھر پلاننگ کیا ہو رہی ہوتی ہے کہ ایمسکو علی ہونن،
अयुमसिकुहु क्या पकड़ के रखें, थाम के रखें, हु उस तोहफे को जो अल्लाह ने दिया है बच्चा यानी बेटी, अला हुनन जिल्लत के साथ, यानी फिर जलील पक्के हो जाएं, अब बेटी को बड़ा करें, इसे क्या जिल्लत बर्दाश्त करके इस बच्ची को रहने ही दें, अम यदुस्सुहु या इसको गाड़ दें फिर तुराबी मिट्टी में, ये सोच रही होती है। फरमाया अला साआ, गौर से सुन लो, साआ बहुत बुरा है, मा यहकुमून जो ये बातें तय कर रखी हैं, जो बातें ये तय कर रहे होते हैं, यहकुमून जो फैसले कर रहे होते हैं, मासालु सऊ उनके लिए बुरी बुरी बातें हैं, उनके लिए फिर जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, यानी बच्चियों को बुरा समझना, अल्लाह की औलाद साबित करने की कोशिश करना, फिर अल्लाह के लिए आला की बजाय अदना सिफत को अल्लाह के साथ लगाना, ये सारी वो बुराइयां हैं जिसका नतीजा इन्हें भुगतना हो, और वो ईमान नहीं होता जिसका इनमें से कोई भी अगर किसी के अंदर खराबी है तो उसका ईमान नहीं है, आखिरत पर ईमान नहीं है, आखिरत का डर नहीं है। तो फरमाया जो लोग आखिरत की ईमान नहीं रखते उनके लिए बुरी बुरी बातें हैं। वलिल्लाहिल मसलुल आला, और अल्लाह की दर्जे की सिफात अल्लाह की तो बहुत बुलंद है। वहुवल अजीजुल हकीम, और वो अल्लाह जो है वो अजीज है, गलबे वाला है, अल हकीम हिकमत वाला है। अगर बेटे की ज़रूरत होती तो अल्लाह बेटा लेता, बेटी को लेता, अल्लाह को ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि अल्लाह बहुत ज़्यादा अजीज़ है, गलबे वाला है, उसे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। वलो युआखिजुल्लाहु नास, बाकी रह गया इनके जुर्म, और जुर्म की अल्लाह की पकड़ न होना, तो पकड़ न होना इस चीज़ की दलील नहीं कि बंदा ठीक है, क्योंकि वलो युआखिजुल्लाह, और अगर अल्लाह पकड़ करे अन्नासा लोगों की बिजुल्मिहिम उनके जुल्म के बदले में, कोई बंदा कोई गुनाह करे, कोई जुल्म करे, कोई ज़्यादती करे, कोई गलती करे, और अल्लाह उसकी पूरी पकड़ कर ले, तो फिर भाई मा तारा का, फिर अल्लाह न छोड़ता, अलैहा इस दुनिया पर, इस ज़मीन पर, मिन दाब्बतिन कोई जानवर भी न रहता, क्योंकि हर एक थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं ज़्यादती गलती कर बैठता है, अल्लाह फ़ौरन पकड़ करता, सब खत्म हो जाता, पहली गलती की इंसान है ख़त्म, तो दुनिया में कौन रहता। अगर अल्लाह हर एक की पकड़ पर इस तरह उसके जुल्म पर इस तरह पकड़ करता तो इस दुनिया में कोई जानवर भी जिंदा न रहता। वलाकिन युअखिरुहुम, लेकिन अल्लाह तो इनको मोहलत देता है, इला अजलिन एक मुद्दत तक। मोहलत हमेशा के लिए नहीं है, ये भी ध्यान रखो, मोहलत है मगर हमेशा के लिए नहीं, एक मुद्दत तक के लिए, मुसम्मा जो तयशुदा है, तयशुदा मुद्दत है, वो अल्लाह को पता है, किसी और को नहीं। फैज़ा जा अजलहुम, और तो जब उनकी मोहलत आ जाएगी, ला यस्ताखिरून, तो थोड़ा सा भी उसे पीछे नहीं कर सकेंगे, साअतन एक लम्हे के लिए भी, वला यस्तक़दिमून, और ना ही उसे पहले ला सकेंगे। तो याद रखो मोहलत है, मोहलत से फ़ायदा उठा लो, क्योंकि मोहलत का वक्त का पता नहीं है, मोहलत कब ख़त्म हो रही है, इसलिए अभी से पता होना बंदा का चलो आखिरी टाइम कर लेंगे, जैसे पता होता ना इम्तिहान अगले 2 हफ्तों के बाद है, बंदा कहता है चलो अगले हफ्ते तैयारी, इसका कोई तल्लाही, जैसे अचानक नींद आ जाती है, हालांकि इस पर तो फिर भी इंसान को कंट्रोल, अचानक नींद आ जाती है इंसान को, मौत तो उससे भी ज़्यादा अचानक। तल्लाही खुदा की कसम, लक़द अरसलना, यकीनन, वयजअलूना लिल्लाह, हैं, और अल्लाह के लिए बनाते हैं, मा यकरहूना जिसको खुद नापसंद करते हैं, व तासिफु और बयान करती हैं, अलसिनतुहुम इनकी ज़बानें, अलकाज़िबा झूठ, हैं, बड़ी झूठ अपने अपने पहले खुद जिस चीज़ को नापसंद करते हैं वो चीज़ किसके हवाले कर रहे हैं, किसके कर रहे हैं, कितनी बड़ी गलत। व तासिफु अलसिनतुहुमुल काज़िब, और इनकी ज़बानें बड़ी झूठी बातें करते करते रहते हैं, अन्ना लहुमुल हुस्ना कि इनके लिए अच्छाई है, यानी बड़ी बदगुमानी, बड़ी अजीब से गुमान में है कि जनाब हमें तो दुनिया में जो मिलेगा अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि हम सरदार लोग हैं, ये ग़ुलाम हैं, जो गलती या गुनाह जो नुकसान होगा वो इनको मिलेगा, हमें तो हर बेच अच्छी चीज़ मिलेगी। अल्लाह कहते हैं अच्छा, ये समझते हैं कि इनके लिए बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी। याद रखो ये सब कुछ झूठ कह रहे हैं, ला जारमा, और इसमें कोई शक नहीं, अन्ना लहुमुन नार, इनके लिए आग है, व अन्नहुम मुफरतून, और इसमें इन्हें पड़ा रहने दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, इनकी तरफ अल्लाह तवज्जो ही नहीं करेगा, मुफरत होंगे, बिल्कुल इनके बारे में अल्लाह ताला को तवज्जो नहीं फरमाएगा, इन्हें वहीं पड़ा रहने देंगे। तल्लाही खुदा की कसम, लक़द अरसलना हमने भेजा, इला उमम मिन क़ब्लिका तुमसे पहले की कौमों में भी कोई रसूल भेजे थे, फ़ज़य्यना लहुमुश शैतानु अमालहुम, उनको भी शैतान ने उनके आमाल को सजा के दिखाया था, उनको भी अपने अमाल ऐसे ही अच्छे लगते थे शैतान की कारिस्तानियों से। हर कौम अपने बारे में ये समझती नहीं यार हम तो ठीक हैं, भाई कर नाफरमानी रहे हो अल्लाह की,
قرآن و سنت کے خلاف چل رہے ہو اور کہتے ہو نہیں ہم ٹھیک ہیں. فرمایا تم سے پہلوں کی بھی یہی حالت تھی. شیطان ان کو ایسے دکھاتا ہے ان کے کام جیسے بڑے اچھے ہیں. کیوں؟ کیونکہ فہو ولیہم، وہی ان کا ساتھی ہوتا ہے. بندہ دوستوں کی تو بات مان کے چل رہا ہوتا ہے. پہلے تو شیطان سے دوستی ختم کرو، پہلے تو شیطان سے دوستی ختم کرو، قرآن اور سنت اور اللہ والوں سے دوستی بناؤ، پھر دیکھو کون سا طریقہ چاہیے. فرماتا ہے فہو ولیہم الیوم، آج وہی شیطان ان کا ولی ہے، ان کا حمایتی ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان سب لوگوں کے لیے کون سا عذاب ہے؟ دردناک. کبھی عذاب مہین آتا ہے، اس کے معنی رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب. عذاب عظیم آتا ہے، کیا مطلب؟ بہت بڑا عذاب. یہ تینوں عذاب بار بار آتا ہے. عذاب شدید آتا ہے، سخت عذاب. وما انزلنا علیک الکتاب، تو یہ تو پرانی قوموں کی باتیں تھیں، لیکن اصل قرآن کا پیغام یہ ہے کہ اب قرآن پر عمل کرو. تو اے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ انہیں فرما رہے ہیں کہ وما انزلنا علیک الکتاب، اے نبی ہم نے آپ پر کتاب نازل نہیں کی الا مگر، یعنی ہم نے کی ہے صرف ایک ہی مقصد کے لیے، لتبین لہم، تاکہ آپ بیان فرمائیے، آپ واضح کیجئے، لہم ان لوگوں کے، الذی وہ چیز جو اختلافو انہوں نے اختلاف کیا ہے، فیہی جس چیز میں، حق باطل میں جو انہوں نے اختلافات پیدا کر دیے ہیں، توحید و شرک میں جو انہوں نے اختلاف کیا ہوا ہے، ان کے اختلاف کو ختم کریں، ہر چیز واضح کریں. وہدن، اور یہ کتاب ایک تو حضور آپ بیان فرمائیں گے اس پر، نمبر 2 یہ کتاب سراپا ہدایت ہے، ورحمتن، اور سراپا رحمت ہے. لیکن اس کی رحمت، اس کی ہدایت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان یعنی سنت و حدیث سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ یہ سب فائدے کے لیے ہیں، لقومن، ایسے لوگوں کے لیے، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں، جن کے اندر ایمان ہے. قرآن سے فائدہ وہی لے گا، قرآن سے ہدایت وہی لے گا، قرآن سے روشنی وہی رہے گا، قرآن کی رحمت کا مستحق وہی ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حدیث کو سمجھنے کی کوشش وہی کرے گا، کیونکہ نبی کا بیان ہی میرے لیے قرآن کا فہم. واللہ انزل من السماء ماء، تو قرآن کی ہدایت سے فائدے لو. قرآن کی ہدایت بھی ویسے برسات ہے، ہدایت کی، رحمت کی، جس طرح پانی کی برسات ہوتی ہے بادلوں سے. فائدے اٹھاتے ہو کہ نہیں اٹھاتے پانی سے؟ واللہ انزل من السماء ماء، اور وہی اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، وہی اللہ ہے جس نے قرآن کی رحمت نازل کی، وہی اللہ ہے اس نے قرآن کی ہدایت نازل کی. اسی طرح اسی اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، ماء پانی، فاحیا بہ الارض، اور زمین کو زندگی دی، بعد موتہا، اس کے مردگی کے بعد، اس کی مردہ پن کے بعد زمین کو زندگی عطا کر دی. کئی زمینیں ہیں جو بالکل مردہ ہو چکی ہوتی ہیں، کچھ عرصہ بارش آتی ہے، کچھ نہ کچھ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کچھ روئیدگی ہوتی ہے، کچھ گھاس، کوئی نہ کوئی پتے آنا شروع ہو جاتے ہیں، زندگی آ جاتی ہے. اگر خدا نخواستہ تمہارے دل بھی مردہ ہو چکے ہیں تو قرآن کی ہدایت کی بارش ہو رہی ہے، رحمت کی بارش ہو رہی ہے، جس سے فائدہ اٹھا لو. تمہارے دلوں میں بھی روئیدگی آئے گی، ایمان کی حرارت پیدا ہوگی، ایمان کا سبزہ ہے. ان فی ذلک لآیہ، اس میں بھی بڑی نشانی ہے، لقوم یسمعون، لیکن انہی کے لیے ہے نا جو پہلے سنتے تو ہوں، جو سنے ہی نہ بات کو، ان کو کہاں سے ہدایت ملے گی؟ یہ تو آسمان کی بارش کی بھی تمہیں ایک مثال دی ہے. آگے سنو، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور اے انسانوں، اور یقیناً تمہارے لیے عبرت ہے. عبرت کا کیا معنی ہے؟ فی الانعام، چوپایوں میں، مویشیوں میں بھی تمہارے لیے عبرت ہے. عبرت کا کیا معنی ہے؟ سبق ہے. عبرت اصل میں کس سے؟ عین با را، اسی سے لفظ سنا، عبور کر جانا. عبور کرنا کیا ہوتا ہے؟ پار کرنا، ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچ جانا، عبور کرنا. تو عبرت کیا ہے؟ ایک چیز کے ظاہری پہلو کو آپ نے دیکھا اور اس کے دوسرے کنارے پہ جا کے اس کا نتیجہ نکالا، یہ عبرت ہے، یہ عبور ہے. آپ نے اس کی عبور کر گئے اس کی حقیقت کی طرح، اور اس کے دوسرے کنارے تک پہنچ گئے، تو پوری چیز آپ کے سامنے آ گئی نا. پہلا کنارہ بھی، آخری کنارہ بھی، پوری اب آپ کے گرفت میں آ گئی، اب آپ کو سارا پتہ ہے. فرمایا ان لکم فی الانعام وان لکم فی الانعام لعبرہ، ان مویشیوں میں بھی تمہارے لیے بڑا سبق ہے، سوچنے کا سامان ہے. ابھی سمجھ نہیں آ رہا ہوگا تمہیں، چلو تمہیں اور بتاتے ہیں. نسقیکم، ہم تمہیں پلاتے ہیں، ذرا غور کرو، ہم تمہیں پلاتے ہیں، مما، اس میں سے کچھ، فی بطونہ، جو ان کے پیٹوں میں ہے. بہت کچھ نہیں پلاتے اللہ میں، اس کے اندر کا خون تو نہیں پلاتے آپ، اس کے اندر کا کچھ ہے جو اللہ تمہیں پلاتے ہیں. اور وہ جو پلاتے ہیں، من بین فرس، وہ گوبر سے ہوتا ہے، ودمن، اور خون کے درمیان سے. ایک طرف خون ہے، ایک طرف گوبر ہے، درمیان سے دودھ نکالا. لبنن، دودھ ہے، خالصاً، انتہائی خالص، سائغن،
خوشگوار للشاربین پینے والوں کے. کہو اللہ گندگیوں میں سے حسن کیسے نکال، اللہ خرابیوں میں سے خوبی کیسے نکالتے، مردگیوں میں سے زندگی نکالتے ہیں، خرابیوں میں سے خوبی بھی نکالتے، اور ایسی خوبی کہ ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے دودھ. چھوٹا بچہ تو دودھ پہ ہی پلتا ہے. وَمِن ثمرات النخیل، تو ارے کیا اللہ کی نشانیاں صرف چوپایوں میں ہیں؟ نہیں، اللہ کی نشانیاں نباتات میں بھی ہیں. وَمِن ثمرات، ان پھلوں میں بھی ہیں، النخیل جو کھجور کے، والعناب اور انگوروں کے. اللہ کی نشانیاں کھجوروں کے، انگوروں کے جو پھل آتے ہیں ان میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. صرف سوچنے والے ہونا، عقل استعمال کرنے والے ہونا. تتخذون منہ، انہی پھلوں سے تم بناتے ہو ساکرن، شراب بھی بناتے ہو، ورزقن حسنا، اور اچھی خوراک بھی بناتے ہو. اچھا گندا سب کچھ ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے. ان فی ذلک لآیہ، ارے اس میں بھی تو بڑی نشانی ہے. لقوم یعقلون، مگر ایسے لوگوں کے لیے جو عقل استعمال کرتے ہوں، کچھ سوچتے ہوں. اب ایک اور دیکھو، گند، نقصان، فائدہ اللہ کس طرح ساتھ ساتھ چلاتا ہے. اب انسان کی عقل ہے کہ وہ کس طرح فائدہ لے، نقصان نہ لے. اس کی ایک اور نشانی، ایک پورے ایک حیوان کی صورت، شہد کی مکھی کی صورت. فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ، اور تیرے رب نے پیغام دیا، یہ دل میں بات ڈال دی، إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی ہوئی ہے، اس کی فطرت میں یہ بات رکھی ہوئی ہے. ہاں یوں کر لے، اللہ نے اس کی فطرت میں یہ بات رکھی ہوئی ہے، ان اتخذی، کہ اے شہد کی مکھی تو بنا، من الجبالی، پہاڑوں میں سے بھی، بیوتن، گھر، تیرے گھر پہاڑوں میں بھی بنیں گے. وَمِنَ الشَّجَرِ، اور درختوں میں سے بھی بنا. وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور جو لوگ چھتریاں اٹھاتے ہیں، جو اوپر لوگ بیلیں چڑھاتے ہیں، ان میں بھی بنا. گھر کی چھتیں بناتے ہیں، ان پہ بنا. ثُمَّ كُلِي، پھر تو کھا، من کل ثمر، یہ تو ہوگی تیری رہن، تیرا رہنا. اب تیرا کھانا بھی بتا دیں. ثم کلی من کل ثمرات، ہر قسم کے پھل تو کھا سکتی ہے شہد کی مکھی. کھا تو من کل ثمرات، ہر قسم کے پھل. ٹھیک ہو گیا. فصل کی، پھر چل سبل ربی، کی اپنے رب کے رستوں پر. یعنی اللہ نے جو جو رستے ہواؤں میں، فضا میں تمہارے لیے بنائے ہیں، سب میں تو اپنی چلت پھرت رکھ، اپنی اڑان رکھ. ذُلُلَا، بڑے آسان. اللہ نے ان کو مذلل، یعنی ذلیل کے معنی ہوتے ہیں بالکل پسپا. اللہ نے ان کو تیرے لیے پسپا کر کے رکھا ہوا ہے، یعنی تیرے لیے چلنا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں آئے گی تجھے. یخرج من، یہ ہے شہد کی مکھی. آپ کو پتا ہے ڈنگ مارتی ہے، تکلیف دہ چیز ہے. پکڑیں گے تو آپ کو کیا کریں، شہد مکھی کو ہاتھ لگائیں، ڈنگ کنفرم. لیکن یخرج من بطونہا، اس کے پیٹوں میں سے نکلتا ہے شرابن، ایسی پینے کی چیز. شراب کے معنی کیا ہے، پینے کی چیز. مختلف الوانہ، اس کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں. مختلف شہد کی مکھیوں کے، ایک ہی قسم کی شہد کی مکھی ہے، لیکن تھوڑا سا درخت مختلف ہے جس پہ بیٹھی ہیں، شہد کا رنگ مختلف ہو. مختلف الوانہ، شہد کے رنگ کتنے مختلف ہیں، اس کے رنگ میں ایک فرق ہے. یہ اللہ کی دیکھو، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو. فیہ شفاء للناس، اور اگلی قدرت یہ ہے کہ شہد میں، اس میں شفاء للناس، انسانیت کے لیے فائدہ ہے، شفا ہے، علاج ہے کئی بیماری. ان فی ذلک لآیہ، تو یقیناً اس میں بھی تو بہت بڑی نشانی ہے. لقوم، کن لوگوں کے لیے، یتفکرون، تفکر کرتے ہیں جو لوگ. تفکر کے معنی کیا ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں، جو سوچتے سمجھتے ہیں، جن کا سوچنے سمجھنے کا زاویہ، سوچنے سمجھنے کے کھانے کھلے ہوتے ہیں. واللہ خلقکم، اے اللہ کے بندے، اور اللہ نے تم کو تخلیق کیا. ثم یتوفاکم، پھر وہ تمہیں فوت بھی کرے، تمہاری روح قبض بھی کرتا ہے. ومنکم، اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، من یرد الی ارذل العمر، جنہیں لوٹایا جاتا ہے، یعنی بڑی ڈھیل دی جاتی ہے، بڑی عمر گزار لیتے ہیں. الی ارذل العمر، اور ایسی عمر تک پہنچ جاتے ہیں جو سب سے نکمی عمر ہوتی ہے، سب سے نکمی عمر تک پہنچ جاتے ہیں. صرف گھر والوں پہ بوجھ ہوتے ہیں بیچارے، اور کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں. تمہارے لیے سعادت ہے ان کی خدمت کرو، لیکن بیچاروں کی اپنی حالت انتہائی نکمی حالت ہوتی ہے. گھر کے لیے فائدہ کوئی نہیں، بوجھ ہی بوجھ. لیکن تمہارے لیے سعادت ہے ان کی جتنی خدمت کرو، آخر انہوں نے بھی تو تمہارے ساتھ ایک اچھا خاصا تمہاری سرپرستی کی. لیکن وہ عمر بذات خود بڑی نکمی عمر ہے، جو عمر کے سب سے ناکارہ حصے تک پہنچا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اتنی زندگی بھی دیتا ہے کئیوں کو، اور ایسی عمر ہوتی ہے وہ جو سب سے نکمی عمر ہے. لکئی لا یعلم، اللہ انہیں اتنی عمر دیتا ہے کہ اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا بعد علم، جبکہ پہلے پتہ ہوتا تھا شیئن، کسی چیز کا بھی. کہتے نہیں ابا جی آپ نے ابھی تو کہا تھا مجھے لے آؤ. اچھا میں نے کہا تھا ابا جی ابھی تو آپ کہہ رہے تھے جوس لے آؤ، جوس لے آئے ہوں آپ کے پاس. اچھا کب کہا تھا، من بعد علم شیئا، بعد علم شیئا، پتہ ہونے کے باوجود ہر چیز ان کے لیے اجنبی سی ہو جاتی ہے، سب کچھ ذہن سے معزوف ہو چکا. وہ پوری ہارڈ ڈسک ان کی
دھل چکی پر اب اس میں کوئی چیز آتی نہیں ہے. ان اللہ علیم قدیر، یقیناً اللہ علم والا ہے، اللہ تبارک و تعالی بڑی قدرت والا. یہ ہے ہمارے آج کا سبق. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی قدرت، اپنی حکمت، اپنی عزت، اپنے علم، ان تمام چیزوں پر جو ایمان کا تقاضا ہے وہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.